اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، 228 نمبر کی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو، اس میں اللہ ہم کو جو صحیح چیز حق وہ دکھائے گا اور جو غلط چیز باطل ہے اس سے بچائے گا، تاکہ ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہوئے حق بات ہم کو معلوم ہو اور ہم کہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی کچھ غلط مطلب نہ سمجھ بیٹھے یا اس کا کچھ غلط چیز ہم نہ لے لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن میں جو بولا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور تم کو شیطان کچھ اور ہی سمجھا رہا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کو زندگی میں بھی اللہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرے کہ ہم کو حق اور باطل یہ دونوں کا ہم کو وہ بتائے اور حق کی طرف ہم کو رکھ کے باطل سے بچائے۔ اب یہاں پر ہے طلاق شدہ جو عورت ہے اس کے تعلق سے جو بھی احکام ہے اللہ کے وہ ہے یہاں پہ قانون۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقات جو ہے یعنی کہ ایک ڈائیورسڈ وومن، وہ عورت جو طلاق شدہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روکے اس کے 3 ثلاثۃ قروء کا مطلب قروء از دیٹ پیریڈ یا وہ جو وقت ہے یا زمانہ یا جو بھی، تو وہ جو مینسز کا جو دور یعنی پیریڈ ہے مینسٹرویشن، اس کے لیے یہاں پر آیا کہ 3 اس کی ماہواری یا منتھلی کورس جو ہے اس تک اس کو رکنا پڑے گا۔ 3 والمطلقات یتربصن بانفسہن، تو یہ جب ہن اس طرح سے آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ فیمیلز کے تعلق سے ہوتی نا بات، تو اس طرح سے مطلب آتی ہے بات کہ جو یہ جیسے ہے نا بے انفسہن ثلاثۃ قروء، تو اس کو روکے رہنا پڑے گا 3 مہینے کا جو مینسٹرل پیریڈ ہے اس کے دوران اس کو رکنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ادھر طلاق ہوئی اور ادھر شادی کر لیا۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ولا یحل کا مطلب ہے حلال نہیں ہے، لافل نہیں ہے یہ، کہ لہن یکتمن کہ وہ چھپائے ما خلق اللہ، اللہ نے جو کریٹ کیا ہے، فی ارحامہن اس کی رحم کے اندر یعنی اس کی ووم کے اندر۔ اگر سمجھو کہ اسی 3 پیریڈز کا جو ٹائم ہے اس کے بیچ میں اس کو پتا چل گیا کہ اس کا پیریڈ مس ہوا ہے اور وہ پریگننٹ ہے، تو اس کے رحم کے اندر اللہ نے جو تخلیق کی ہے ایک بچے کی، تو یہ حلال نہیں ہے، یہ لافل نہیں ہے کہ وہ عورت اس کو چھپائے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق والی بات آتی ہے تو عورتیں اس کو پریگننسی کو یا تو چھپا دیتی ہیں اور یا پھر جو مینسز ہیں اس کو چھپا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ مطلب جیسے ہو گیا یا اس طرح سے تاکہ جلدی چھٹکارا ہو جائے۔
3 مہینے تک رکنا نہ پڑے، کیونکہ وہ ساری باتیں وہی ہے نا جو ایک عورت خود اپنے بارے میں بتاتی ہے نا، وہ خود ہی اس کی گواہی دے گی نا. تو یہاں پر کہا گیا، اللہ نے بول دیا کہ یہ چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب اس لیے چھپاتے کہ کبھی ان کیس پریگننٹ ہے اور اگر طلاق ہو رہی ہے اور اس کو نہیں چاہیے کہ اب میں کوئی اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو ٹھیک ہے اگر بتا دوں گی تو پھر یہ بچے پہ اس کا حق آئے گا، تو اس لیے خاموشی سے کھسک جاؤ اور بعد میں کہیں اور شادی کر لو اور پھر اپنا بچہ اپنے پاس ہی رکھو. تو ایسی سب چالاکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے یہاں بول دیا کہ ایسا نہیں کرنے کا. تمہارے اگر رحم میں اللہ نے کوئی چیز کو کریٹ کیا ہے یعنی بچہ، تو تم کو اس کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخر پر یعنی کہ لاسٹ ڈے، اس دنیا کا آخری دن، سزا اور جزا کا دن ہے نا وہ، تو اگر اس دن پہ تمہارا ایمان ہے یعنی اللہ پہ اور اس دن پہ، تو پھر تم یہ کام نہیں کرو گے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور بُعُولَتُهُنَّ یعنی ان کے شوہروں کو یہ حق ہے کہ وہ اگر ان کو پتا چلے کہ یہ عورت پریگننٹ ہے تو وہ ان کو واپس لے سکتے ہیں، یعنی طلاق ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ واپس لے لے اور بولے کہ نہیں پاپا ابھی تو یہ میرے بچے کی ماں بن رہی، تو نہیں ٹھیک ہے. رد ہننا کا مطلب رد کیسا، ردی ہم بولتے ہیں پیپر کے لیے بولتے ہیں نا، پیپر پڑھو پھر واپس ردی میں دے دو. تو ردی کا مطلب ردی یعنی کوئی خراب چیز نہیں ہے. ردی کا مطلب ہوتا ہے رد یعنی کہ پلٹا کے دینا یا پلٹا لینا یا واپس لینا. تو ردی ہننا بِفِي ذَلِكَ یعنی اگر وہ چاہے تو اس عورت کو واپس لے لے. ان ارادو اگر اس کا یہ انٹینشن ہے کہ وہ اصلاح کے خاطر، ریکنسائل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اس کو یہ کہ اب اس کو لاؤ گھر پہ اور میں اپنے پرانے جتنے بدلے وہ نکالوں تاکہ ابھی چلو ابھی یہ اس بہانے سے آئے گی تو اب میں پورے سب گن گن کے بدلے بھی لے لوں اپنے. ایسا سب نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا ظالمانہ انداز نہیں ہو. تم کو لینا ہے واپس تو اسی نیت سے لینا پڑے گا کہ تم اصلاح کی نیت رکھتے ہو، کہ کسی عورت پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وَلَهُنَّ مِثْلُ اور ان عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے ان مردوں پہ، اپنے شوہروں پہ، الَّذِي عَلَيْهِنَّ اور ان مردوں کا بھی حق ان عورتوں پہ ہے بالمعروف. لیکن دونوں کے حقوق جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، ریزنیبل طریقے سے ہے. بالمعروف کا مطلب ہے تم کو ریزنیبل طریقے سے تم اپنے حق جتلا سکتے ہو، اپنے حق مانگ سکتے ہو، ڈیمانڈ کر سکتے ہو. جیسے عورت کا حق ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کا نان نفقہ خرچہ پانی سب برابر دے، اور مرد کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو اپنی عورت سے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی فرما بردار ہو، اور جو اس کو چاہیے کہ بھئی اس کو جو بھی چیز پسند آتی وہ کرے، ناپسند آتی وہ نہ کرے. تو دونوں کے حقوق تو ہیں پر علیحدہ علیحدہ ہے، اور دونوں کو اس کو ریزنیبل طریقے سے مطلب مانگنا چاہیے. یہ نہیں کہ تم آؤٹ آف وہ جا رہے ہو اور پھر زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کوئی بھی چیز کا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اینڈ وہ کا مطلب اینڈ ہے کہ وہ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور رجال کا مطلب ہے کہ آدمی، مرد کا عورتوں سے تھوڑا اوپر درجہ ہے. تو وہ درجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر حکم چلائے، ان کو مارے پیٹے یا ان کو جو بھی مطلب اپنا ڈیمانڈ پورے کرنے وہ کرے. یہ سب نہیں ہے نخرے کرو بیٹھ کے، یہ نہیں ہے. یہاں پر درجہ جب بولا گیا نا، درجہ ان کے عورتوں کے اوپر ان مردوں کا جو درجہ 1 ڈگری ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو جس طرح سے ان کا جسم بنایا اور پھر ان کا یعنی جو تخلیق ان کی ہے، نیچر جس طرح سے ان کو بنایا، پھر ان کی جو ان کو کما کے لانا ہے اور اس عورت کا اور جو بھی بچے ان کی رسپانسبلٹی لینا ہے، ذمہ داری. وہ ذمہ داری جو ہے اس میں تمہارا درجہ ایک اوپر آتا ہے. لیکن اکثر مرد لوگ جو ہے وہ اپنے درجے کو یہ سمجھتے
کہ ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں, ہم اس عورت پہ بچے پہ جو ہم کو کرنا ہے ہم کریں, اپنی منمانیاں کریں. یعنی کیونکہ ہم جو ہے وہ ان سے طاقت میں زیادہ ہے, پاور ہے, یا کمائی کر رہے ہیں, ہم ان کو پال رہے پوس رہے, تو جو ان کے اوپر ظلم زیادتی کرنی ہے وہ سب کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہے, یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ ہے ذمہ داری. تم پہ ذمہ داری ہے, مردوں پہ ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کو نبھاؤ. واللہ عزیز حکیم. تو اللہ نے یہاں پر اپنے دو نام جو یوز کیا وہ ہے, اور اللہ تو ہے ہی عزیز اور حکیم. اب عزیز اس لیے کہ اللہ جو چاہے کرے, پنش کرے, معاف کرے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, بیکاز ہی از العزیز. واللہ عزیز, تو وہ عزیز ہے, آل پاورفل ہے, اور حکیم ہے کہ وائز ہے, وہ اپنے وزڈم کے حساب سے چلے گا. ایسے ہی کوئی مطلب بولتے ہیں نا وہ اندھیر نگری چوپٹ راج والی بات نہیں ہے یہاں. اس لیے اللہ جو بھی کرے گا اس کا پاور بھی استعمال کرے گا, پنش بھی کرے گا, تو وہ اس کی حکمت میں وہ بات آ رہی ہے, اس کی وزڈم میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ بندہ پنش ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ معاف ہونے کے لائق ہے تو پھر اللہ اس کو معاف کرے گا, کیونکہ وہ اس کے وزڈم میں ہے. یعنی اس کا حکیم آنا, جو اللہ کی ہر بات حکمت سے خالی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, وہ ہر بات میں حکمت ہے, ہر بات میں حکمت ہے اللہ کی. تو یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے, اور اس کا انگلش کا ٹرانسلیشن میننگ, divorced women shall wait concerning themselves for 3 monthly periods, and it is not lawful for them to hide what Allah has created in their wombs, if they have faith in Allah and the last day, and their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation, and women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable, but man have a degree over them, and Allah is exalted in power wise. اس کی نوٹ ہے, 2 نوٹس ہے اس کی. 254. Islam tries to maintain the married state as far as possible, especially where children are concerned. اسلام کے اندر شادی کو زیادہ سے زیادہ نبھانے کا ہی کیا جاتا ہے. جو شادی شدہ جو زندگی اس کو کوشش کی جاتی ہے, اس کے اندر اسلام کے اندر جتنے قاعدے قانون اللہ نے بنایا اس میں یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اس میں نبھانے کی کوشش کرو, خاص طور پہ اگر بچے ہیں تو, کیونکہ وہ بچے بڑے بے سہارا ہو جاتے, یا ماں چھوٹ جائے گی یا باپ چھوٹ جائے گا, پھر دوسری ماں یا دوسرا باپ اس کو فیس کرنا پڑے گا, سوتیلی ماں یا سوتیلا باپ. تو اسی لیے بچوں کے تعلق سے خاص طور پہ یہ چیز کی گئی ہے کہ شادی کو کس طرح مینٹین کیا جائے. اس کے لیے بہت سارے راستے اس میں ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے. بٹ اٹ از اگینسٹ دا ریسٹرکشن آف دا لبرٹی آف مین اینڈ ویمن ان سچ وائٹلی امپورٹنٹ میٹرز ایز لو اینڈ فیملی لائف. اور مرد اور عورت ان کے معاملے میں, یعنی یہ جو معاملہ ہے جس میں پیار محبت اور پھر آئلی زندگی یعنی کہ فیملی لائف ہے, تو اس کے اندر مطلب بہت ہی اس کے خلاف ہے یہ کہ اس میں کافی مطلب جیسے کہ ریسٹرکشنز ہیں, روک تھام ہے کہ اس میں جو بھی آزادی مرد اور عورت مطلب اگر کرے تو اس میں اس کو روک تھام ہے تھوڑی, کیونکہ وہ اس کو نبھانے کی خاطر ہے. وہ It will check hasty action. It will check hasty action as far as possible. کسی نے غصے میں, جلد بازی میں, بھڑک کے, کوئی چڑچڑے پن میں کوئی بھی ایکشن لے لیا ہے کہ جاؤ طلاق, تو اس طرح سے کوئی بھی ایکشن اس طرح کا اگر لیا ہے, جلد بازی کا ہے وہ, تو and leave the door to reconciliation open at many stages. تو وہ چیز کو چیک کیا جائے گا, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی اگر یعنی کہ مطلب کہ تم نے جلد بازی میں اگر کیا ہے یا پھر ایسا کیا یا ویسا جو بھی ہے مطلب معاملہ جو بھی ہے, لیکن واپسی کے لیے
یا پھر صلح رحمی کے لیے یا پھر سے ریکنسائل کرنے کے لیے بہت سارے دروازے جو ہے کھلے چھوڑے ہیں تاکہ بندہ واپس آئے اور وہ شادی نبھائے. Even after divorce, a suggestion of reconciliation is made. یعنی طلاق بھی دے دیا تو بھی سوچو پہلی طلاق ہوئی تو بولتے واپس لے سکتے تم, اور اگر سیکنڈ طلاق بھی لیے تو بھی واپس لے سکتے ہو. اگر تیسری طلاق جو ہے اور اس کا عدت کا پیریڈ ہے اور وہ بھی اگر عدت کا پیریڈ اگر پورا ہونے سے پہلے پہلے بندہ اس کو واپس لے سکتا ہے. تو ایون آفٹر ڈیورس a suggestion of reconciliation is made subject to certain precautions mentioned in the following verses. آگے کے اس میں طلاق کے تعلق سے بہت ہے کہ against thoughtless action, یا پھر تم نے ایسے ہی جیسے انسان سوچے سمجھے بغیر, اکثر یہی تو ہوتا ہے سوچے سمجھے بغیر ہی بندے یہ ہوتے ہیں طلاق جاؤ طلاق 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 کرتے, سوچتے 3 طلاق ہم نے دے دی نا ابھی 3 ہو گئی. وہ 3 نہیں ہوتی, تم 10 بار بولو 100 ٹائم بولو تو وہ 1 ہی گنی جاتی, کیونکہ وہ ٹائم ایک ہی ہے. تم کو ایک منتھلی کورس کا ٹائم دینا پڑے گا کہ تبھی دوسری طلاق تم بول سکتے ہو. تو بندے کا ایکشن ایسا کر کے اور سوچتے کہ ہم نے 3 طلاق دے دیے, پھر بعد میں روتے پھرتے اور مولاناؤں کو جمع کرتے کہ بھئی کوئی ہے کیا, کچھ بتاتے کیا رستہ کہ ہماری شادی جو بچ جائے. A period of waiting idda for 3 monthly courses is prescribed. اور 3 ماہواری کے جو کورسز ہے عورت کے مینسٹرویشن کے, اس کے لیے بولا گیا ہے کہ یہ اس کا ویٹنگ پیریڈ ہے, عدت. In order to see if the marriage conditionally dissolved is likely to result in issue, کہ یہ شادی اگر ختم ہو رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عورت پریگننٹ ہے, اگر تو معلوم پڑ جائے گا 3 مہینے کے اندر. بٹ دس از ناٹ نیسسری ویئر دا ڈیورس وومن از اے ورجن. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو ورجن ہے مطلب, اور اس انٹچڈ یعنی, تو ویسی لڑکی سے شادی ہوئی نکاح ہوا لیکن اب اس کی طلاق دے دی تم نے, اس کو اس کے ساتھ کوئی تمہارا ازدواجی تعلق ہوا بھی نہیں, کچھ نہیں, وہ مطلب کنواری ہی ہے, اس کے لیے یہ سب نہیں ہے. It is definitely declared that women and men shall have similar rights against each other. اور یہ چیز کا تو بہت کھل کے برابر بتایا گیا ہے کہ عورتوں کا مردوں پہ حقوق ہے, ان کے جو رائٹس ہے, اور مین جو ہے مرد ان کے بھی حقوق ہے عورتوں کے اوپر, وہ برابر ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ نوٹ ہے کہ 255 the difference in economic position between the sexes makes the man's rights and liabilities a little greater than the woman's. کہ جو مردوں کا جو اللہ نے ایک ڈگری ایک درجہ جو دیا ہے اس کے تعلق سے یہ نوٹ ہے کہ جو مطلب اکنامک جو ہے یعنی فائنینشیل جس کو بولتے ہیں معاشی, تو وہ جو فرق ہے تو اس کی وجہ سے پوزیشن جو ہے دونوں سیکسز میں مطلب الگ ہو جاتی ہے, اور مرد جو ہے اس کے رائٹس اور اس کے اوپر جو لائبلٹیز ہے یعنی کہ مطلب جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ عورت سے زیادہ ہے, مرد کے اوپر عورت سے زیادہ ہے, اسی لیے وہ درجہ ہے. پھر سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 34 جو ہے اس کا مینشن کیا گیا یہاں پہ کہ ریفرز ٹو دا ڈیوٹی آف دا مین ٹو مینٹین دا وومن, یعنی مرد کی یہ ڈیوٹی ہے, یعنی اس کا فرض ہے یہ کہ وہ عورت کو مینٹین کرے, اس کا نان نفقہ ہر چیز برابر ویسے ہی دے جیسے کہ وہ خود کھائے اور جیسے خود کپڑے پہنے ایسے. اینڈ ٹو اے سرٹن ڈفرنس ان نیچر بٹوین دا سیکسز, اور یہ بھی وجہ ہے کہ مرد کی یہ ڈیوٹی اس لیے بھی ہے اور اس کو یہ ڈگری اس لیے بھی درجہ اس کا ہے کہ جو اللہ نے جس طرح سے یعنی کہ جو نیچر جیسا بنایا, جیسے کہ ایک مرد ہے اس کی طاقت زیادہ ہے, اس کا باڈی اور ایک عورت کا باڈی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. عورت جو ہے وہ تھوڑی نازک ہے, کمزور ہے, اور مرد ہے طاقتور ہے, تو اس حساب سے بھی ہے. سبجیکٹ ٹو دس دا سیکسز آر آن ٹرمز آف اکوالٹی ان لا, مگر قانونی طور پہ دونوں برابر ہیں, مرد اور عورت دونوں برابر ہیں.
and in certain matters the weaker sex is entitled to special protection. اور کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر جو عورتیں ہیں یعنی اس کو ویکر سیکس بولا گیا ہے تو وہ جو ہے ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو پروٹیکشن مطلب ملے اسپیشل پروٹیکشن یعنی کہ ان کو حفاظت ملنی چاہیے مرد سے شوہر سے. اور ویسے تو وہ چیز یہاں تو میاں بیوی کی بات ہے لیکن ویسے بھی جو مرد ہے گھر کا جو بھی جیسے شوہر باپ ایک ہے پھر شوہر آتا ہے پھر بیٹا ہے بھائی ہے یہ سارے مرد ہیں اور ان کے اوپر اسپیشل پروٹیکشن جو ہے وہ عورتوں جو گھر کی ہیں ان کو دینا ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ تم اپنی مطلب جیسے اپنے ہی جو ہے انہی کو تم دے رہے ہو اپنی بیٹی کو پروٹیکشن دے رہے ہو یا اپنی بیوی کو دے رہے ہو وہ نہیں تم کو دیکھنا تمہاری ماں بھی آتی اس میں بہنیں بھی آتی ہیں اور اگر کوئی بھابھی یا ایسی کوئی ہے جو بے سہارا ہو تو وہ بھی اور فیملی کے اندر کوئی اور بھی ہوتے جیسے کہ کزنز ہوتے کوئی یا کوئی عورتیں ہوتی ہے جو کہ مطلب جن کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے بیوہ ہو جاتی تو ان کا بھی ایسے ہی حفاظت دینا ان مردوں کے اوپر فرض ہے. لیکن ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ یہ ایسے فرضوں کو کوئی کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں ہے اور کرتا بھی نہیں ہے. بہت ہی گنتی چنتی کے لوگ ہوں گے جو اس فرض کو نبھاتے ہیں.